میں نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کفر کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کر دی ہے کہ یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب کسی شخص نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا۔ فلاں شخص نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے، حق اس پر واضح ہو گیا تھا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے نہ ماننے کی وجہ اس کی ضد، اس کی ہٹ درمی اور اس کا تعصب ہے۔ اس کو میں یا آپ یا کوئی عدالت نہیں جان سکتی۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، یعنی ہم اس پر تو گفتگو بھی کریں گے، اس کو واضح بھی کریں گے، لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کریں گے، لیکن فرد کی تکفیر کرنا کہ فلاں آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ اور رسول کے سوا کسی کے لیے کرنا ممکن نہیں۔ رسول بھی اس لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں اور یہ اب حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اب جان بوجھ کر حقائق کا انکار کر رہے ہیں۔ کسی گروہ کے بارے میں ہم جو فیصلہ کر سکتے ہیں وہ اس کا غیر مسلم ہونا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے وجود میں آ چکی، مسلمانوں کی اس جمعیت میں کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے اس پر ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، بہت سے ہیں جو کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہم شرک اور کفر کو ان پر واضح کریں گے لیکن ان کی تکفیر نہیں کریں گے، ان کو غیر مسلم کہیں گے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے ہاں اسلام ہی دین کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ بھی اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، حق تک پہنچنے کا راستہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کا دین ایک ہی ہے، یہی دین اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا تھا، سارے پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے، اس کا نام اسلام ہے، اس دین ہی کو خدا کے ہاں قبولیت حاصل ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو دین ہم نے پیغمبر تمہاری طرف وحی کیا ہے وہی ہم نے سب پیغمبروں کو دیا تھا، اور سب پیغمبروں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس دین کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ جو فرقے بن جاتے ہیں، جو بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں، جو طرح طرح کے نظریات اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ اور دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو۔ یہ قرآن نے واضح کیا اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں آیا ہے۔ تو آیت کا مطلب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ ہے کہ خدا کے ہاں کوئی دو دین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے ہاں خدا کی ہدایت پانے کا ایک راستہ وہ بھی ہے جو اس وقت مثلا مسیحی اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک راستہ وہ بھی ہے جو یہودی اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک راستہ وہ بھی ہے جو ہندو مت کے ماننے والے اختیار کیے ہوئے ہیں یا بدھ مت کے ماننے والے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو تصور تھا کہ ایک دین اور ایک دعوت اور ایک حق دنیا کے سامنے رکھا جائے، خدا نے اسی کو اختیار کیا ہے، مختلف راستے نہیں ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کے فلسفی زیادہ تر یہ مانتے ہیں کہ اصل مسئلہ بھگوان تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے مختلف راستے ہو سکتے ہیں اور سب درست ہو سکتے ہیں۔ یہ بات قرآن نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف وہ ہے جو خدا کے پیغمبروں نے بتایا ہے، اس راستے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہے خدا کے سامنے سرفگندہ ہو جانا۔ تو یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دعوت کے، یہ دعوت ہے نا جو قرآن نے دی ہے کہ دیکھو میرا دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا میں کوئی اور دین قبول نہیں کروں گا،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت اس دعوت کو قبول نہیں کیے ہوئے، کیا سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے علم کے لحاظ سے ہوگا، یعنی سب اس دین کو سمجھنے، اس کو ماننے، اس کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ یہی واحد راستہ ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن اللہ نے ایک دوسرا قانون بھی بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک حجت تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ قانون دنیا میں بھی ہے، یہ قانون آخرت میں بھی ہے۔ اتمام حجت ضروری ہے، اس کو بیان کیا ہے، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، یعنی رسولوں کے باب میں بیان کیا ہے کہ یہ سلسلہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ کوئی خدا کے حضور میں عذر نہ پیش کر سکے۔ عہد الست کا حوالہ دیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ اس لیے ہم نے یہ عہد لیا اور تمہارے اندر اس کو ودیت کر دیا، الہام کر دیا، تاکہ تم قیامت میں کھڑے ہو کر یہ اور یہ عذر نہ پیش کر سکو۔ تو قطع عذر ضروری ہے۔ قطع عذر جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں یہی بتایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، اور وہ بہت سے آزار ہو سکتے ہیں، قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہیں، دعوت نہیں پہنچی، پیغام نہیں واضح ہوا، اس راستے پر آدمی چل پڑا لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ قرآن مجید سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ دل میں ایمان اتر گیا لیکن اظہار کی توفیق نہیں ہو سکی۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ لوگوں کے احوال کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے اور اسی کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہیں جو میں نے لکھی بھی ہیں، کہی بھی ہیں۔ ان میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا تو ضرور بتائیے، اور آپ کے سوال کا کوئی حصہ رہ گیا ہو تو عذرائے کرم پھر پوچھ لیجیے۔ کہ اس کو میں نے اپنی کتاب کے پہلے پیراگراف میں واضح کر دیا ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ دین صرف وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دیں، یعنی اب قیامت تک کوئی اور چیز دین کا ماخذ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ ساری امت کے علماء اسی جد و جہد میں رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بات کی نسبت کی گئی ہے اس کی تحقیق کر کے بتائیں کہ وہ کیا بات ہے۔ ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، یعنی دین کے معاملے میں نہ اپنی کوئی منطق بگاڑی جا سکتی ہے، نہ اپنا کوئی فلسفہ تراشا جا سکتا ہے۔ دین میں اصل چیز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دین کی حیثیت سے کیا کیا، دین کی حیثیت سے کس چیز کو برقرار رکھا، اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس میں قرآن اور سنت تو ہر طرح کے تردد سے بالا تر ہے، یعنی اصل دین وہی ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ تک نہایت اہتمام کے ساتھ پہنچایا ہے۔ چنانچہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان دونوں کو، یعنی قرآن کو بھی اور سنت کو بھی اجماع اور تواتر حاصل ہو گیا ہے، یعنی مسلمانوں کا پورا علم اس پر متفق ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور مسلمانوں میں جو عمل کی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ جاری ہیں، اس کو مسلمانوں نے کبھی چھوڑ نہیں دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگوں نے نماز ترک کر دی ہو، ایسا نہیں ہوا کہ سب نے روزہ رکھنا بند کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ حج کے لیے نہ جاتے ہوں، ایسا نہیں ہوا کہ سب نے السلام علیکم کہنا چھوڑ دیا ہو۔ یعنی جو قرآن اور سنت میں دین بیان ہوا ہے وہ سب کے نزدیک متفق علیہ دین ہے، اور وہی اصل دین ہے، اسی میں سارے کے سارے دین کو محصور کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ صرف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک یا دو یا تین لوگوں کی کوئی خبر آ جاتی ہے جن کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ ان میں مستقل بذات احکام نہیں دین کے بیان ہوتے، بلکہ دین کی یا تو تفہیم و تبیین ہوگی، یعنی وہ دین جو قرآن و سنت میں ہے اس کی کوئی بات رسول اللہ سمجھائیں گے، یا اس کے کسی پہلو کو واضح کریں گے، یا اس دین پر عمل کے لیے آپ کے اسوہ حسنہ کے بیان ہوگا، یعنی آپ نے اس پر کس طریقے سے عمل کیا۔ یہ جو فرق واقع کیا ہے یہ میں نے یا آپ نے نہیں کیا،
اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نص ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی نص کیا ہے؟ اس کی نص رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہے، یعنی آپ نے اس حصے کو جو اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اس حصے کو نہ کبھی محفوظ کرنے کی کوشش کی، نہ لوگوں کو اس کا پابند کیا کہ وہ اس کو آگے پہنچائیں، ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، چاہے پہنچائیں چاہے نہ پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ دین کی تو آپ تبلیغ کے لیے مکلف تھے، تو اس وجہ سے یہ رائے قائم کی گئی کہ جب تک کسی اصل قطعی پر مبنی نہ ہو روایت یا اخبار احاد، اس وقت تک وہ قبول نہیں کی جا سکتی، اور ائمہ اصول اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ میں نے اسی چیز کو ایک دوسرے اسلوب میں واضح کر دیا ہے کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے۔ یہ جتنے اخبار احاد ہیں یہ انہی کی شرح و وضاحت کریں گے، انہی کی فروع بیان کریں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پر عمل کر رہے ہوں گے تو ہمارے سامنے آپ کا بہترین نمونہ ہے جو ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچ جائے گا۔ یہ واضح کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے اجتہاد کا معاملہ، یعنی وہ معاملات کے جن میں قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا، اس میں ہم علت دریافت کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملتے جلتے احکام میں وہاں کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور کیا بنیاد تھی اس کی، اور اسی طرح یہ دیکھتے ہیں کہ دین میں خاموشی اختیار کی گئی ہے تو پھر دوسرے کیا پہلو ہو سکتے ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم کوئی قانون بنا لیں۔ یہ فقہ ہے، اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد اصل میں اجتہاد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس فن میں ممتاز ہوئے ان کو ائمہ مجتہدین کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی پہلے دن سے جاری ہو گیا، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ دین سارے معاملات کے بارے میں ہدایات نہیں دیتا، بہت سے معاملات میں ہمیں قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ وہ قوانین ذاتی زندگی سے متعلق بھی بنانے ہوتے ہیں، وہ خود دین کے بعض پہلوؤں کے بارے میں بھی زیر بحث آ جاتے ہیں۔ یعنی دین کے بعض پہلوؤں کے معاملے میں اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اگر امام قرات کر رہا ہو تو ہمیں پیچھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ موقع تھا کہ جس میں اب ہمیں دین کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آپ کو ٹریفک کے لیے قوانین بنانے پڑ گئے، مال گزاری کے لیے قوانین بنانے پڑ گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت قدیم زمانے کے راستوں کے لیے نہیں تھی۔ اسی طرح سے کچھ نئے مسئلے پیدا ہو گئے، جیسے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ضبط ولادت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، انشورنس کا مسئلہ پیدا ہو گیا، بینک کے سود کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو ان میں ظاہر ہے کہ آپ اجتہاد کرتے ہیں یا نئے پیش آنے والے مسائل کے بارے میں پہلے سے کسی اصول کو سامنے رکھ کر حکم لگاتے ہیں۔ یہ فقہ ہماری ضرورت ہے۔ اس پر میں بھی پچھلے 2 سال سے مسلسل لکھ رہا ہوں۔ اپنی فقہی آراء کو میں نے اشراق کے اداریوں میں لکھا ہے اور وہ مقامات میں اب جمع کی جا رہی ہیں۔ باقی اہل علم بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ناگزیر ہے، دین کی ضرورت ہے۔ صرف یہ بات اس کے بارے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو انسانی فہم سے وجود پذیر ہوتا ہے، اس لیے اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی وہ دین جو رسول اللہ نے دیا، یہ اس دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے کیا گیا اجتہاد ہے جو دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ اس اجتہاد کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوفق بالقرآن بس سننا ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اور ان میں سے ہر چیز ہر وقت معرض بحث میں رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ انسانی کام ہے، جبکہ دین جو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے اس کو سمجھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، وہاں صرف سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ یہ قرآن مجید میں ان آیات کو نکال کے پڑھ لیجئے، اس میں یہ معنی نہیں لیے جا سکتے۔ اس میں پہلے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے پیچھے توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی چونکہ مسلمان ہی ہیں کہ جو توحید کے معاملے میں بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں، تو فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک پھر دین یہی اسلام ہے، اور آگے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو دین کی حیثیت سے اسلام کے سوا کوئی اور راستہ اپنائے گا،
اب ظاہر ہے کہ صرف گندگی کی سوا یا خدا کے سامنے اطاعت کے سوا تو پھر پچھلا جملہ موضوع نہیں رہتا، کیونکہ پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جو خدا کی صرف گندگی کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ دین کے معاملے میں لوگ مختلف راستوں کو صحیح قرار دے سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ کہا کہ دین کی حیثیت سے من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو دین کی حیثیت سے اسلام کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، یہ مطلب ہے اس کا، تو اس کو پھر اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے ہاں درخور قبول نہیں ہوگا۔